نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعے کے دن دولت کا وظیفہ الحمدللہ رب العالمین، یہ پڑھتے ہی گھر میں اتنا پیسہ آئے گا، اتنی دولت آئے گی، اتنا رزق آئے گا کہ ہر رشتہ دار آپ کے آگے پیچھے گھومے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، آج جمعے کے دن کا ایک ایسا دولت کا خاص وظیفہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں کہ یہ وظیفہ اتنا تیز ہے کہ منٹوں میں اثر کرتا ہے۔ جمعے کی فضیلت کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے کہ جمعے کے دن کی کتنی اہمیت ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دن ہفتے کے سارے دنوں کا سردار ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہتر دن جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا اور دنیا میں بھیجا گیا۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور جمعے کی فضیلت کے لیے ناظرین کرام یہی کافی ہے کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے روز مرنے والے سے قبر میں سوالات نہیں کیے جاتے۔ روز جمعہ میں ایک وقت ایسا ہے جس میں کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی، اور جمعے کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، جبکہ اور دنوں میں ایک نیکی کرنے پر صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جمعے کے دن ہر گھنٹے میں 6 لاکھ مسلمان عذاب نار سے نجات پاتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اور جمعے کے دن ہر گھڑی بڑی قیمتی اور بڑی قبولیت والی ہے۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، اس دن کی خاص قدر کیجیے، اور اسے اور دنوں کی طرح غفلت میں ہرگز مت گزاریے، بلکہ اس دن کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت الہی سے مالا مال ہوتے رہیں، اور دوسروں کو بھی اس بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی جمعے کے دن سے فیضیاب ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمعے کے دن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے پیارے رسول مقبول سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلشن کے مہکتے پھول رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعے کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعے کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز کے لیے انتظار کرنا عمرہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نامدار باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کی نماز مساکین کا حج ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ جمعے کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ پاک سے کچھ مانگے تو اللہ پاک اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر ہے۔ ناظرین، جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے، جو بندہ کئی سالوں سے غربت اور تنگ دستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں آئیں، تو وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج جمعے کے دن دولت کا وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر تنگ دستی ٹل جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے کمالات ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر آپ لوگوں نے کر ضرور دیکھنا ہے۔ آپ تمام وظیفوں کو بھول جائیں گے، صرف جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا، جس نے پڑھا، رب نے بے شمار رحمتوں اور برکتوں سے نوازا۔ ناظرین کرام، یہ وہ آیت ہے جس سے آپ کی اور آپ کی نسلوں کی انشاءاللہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک صاحب حضرت علی مولا علی شیر خدا مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کا ذکر کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا اور کہا یا علی میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، نرینہ اولاد کے لیے دعا فرمائیے۔ تو مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کا ذکر کرو۔ ایک تیسرا شخص آیا اور اس نے کہا مولا علی میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، اور اپنا مسئلہ بیان فرمایا۔ حضرت علی نے اس سے بھی فرمایا کہ جاؤ اور استغفار کرو۔ وہ تینوں شخص جب چلے گئے تو پاس بیٹھے ایک بندے نے حضرت علی سے پوچھا کہ یا علی آپ کے پاس 3 بندے آئے، تینوں نے اپنے مختلف مسائل بیان کیے، اور آپ نے تینوں کو ہی استغفار کا ذکر کیوں کہا؟
تو حضرت علی نے فرمایا کہ آج ہماری تباہی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی سے پریشانیاں جان نہیں چھوڑ رہیں تو وہ توبہ کرے، اور اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر فاقے ہیں، غربت ہے تو وہ توبہ کرے۔ توبہ کا ذکر استغفار رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے تو پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا بلکہ اسے غیبی خزانوں سے عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب کبھی تم پر مشکل وقت آ جائے تو استغفار کرو، اور بعض اوقات واقعی انسان سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل سرزد ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کے کوئی جادو، جنات، کوئی بھی وظیفے، اعمال اس کے لیے فائدہ مند نہیں رہتا جب تک کہ اس کے گناہوں کی سچی توبہ نہ ہو جائے۔ تو اس لیے خدارا آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہا ہوں جو حضرت علی نے بتایا۔ میں لوگوں کے وظائف سنتا ہوں، لوگ بڑے بڑے وظیفے بتاتے ہیں، بڑے بڑے درس دیتے ہیں، لیکن خدارا ہم میں سے، آپ میں سے بہت سے لوگ ان باتوں کو پہلے سے جانتے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیا جائے جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، استغفار ایک ایسا ہی عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دلوا سکتا ہے۔ ہمارے گناہ ہی ہیں جن کی وجہ سے ہماری تباہی اور بربادی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آپ اس تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں، اور آج کا خاص وظیفہ لازمی کر لیں۔ دوستو، آپ لوگ بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، قرض دار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے گھروں میں مسائل ہیں، آپ کی جتنے بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، انشاءاللہ سب ختم ہو جائیں گے اگر آپ الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ آج کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی آیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کرتی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو وہ ہمیں غیب سے اتنا خزانہ عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ دولت اور رزق آپ کے پاس کہاں سے رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں، لیکن جمعے کے دن کی مناسبت سے تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بہن بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیۃً تحفۃً نبی پاک کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے، تاکہ خیر و برکت ہو، دوسروں کو ترغیب ہو، اور مجھے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جمعے کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جمعے کے دن آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء کے بعد پڑھ لیں، پورا دن پوری رات موجود ہے۔ تو سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھ لینا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ بھائیوں اور بہنوں، درود ابراہیمی کی فضیلت چونکہ تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور روایات میں بھی یہی آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا آپ بہن بھائیوں نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ 3 مرتبہ پڑھنا ہے یا 7 یا 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ مل کر بھی درود ابراہیمی کا ورد کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین محترم، آپ نے درود پاک پڑھتے ساتھ ہی سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، چونکہ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش دوسرے انسان سے الگ ہے۔
مقصد جتنا مرضی بڑا ہو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ناممکن ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ مانگ کس ذات سے رہے ہیں جو عرش الہی کا رب ہے، جو تمام خزانوں کا مالک ہے۔ آپ اس رب سے مانگ رہے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہانوں کی بادشاہت ہے، دونوں جہانوں کے خزانے ہیں۔ وہی آپ کو عطا کرے گا کیونکہ بے شک وہی ہر چیز پر قادر ہے، بہت غفور الرحیم اور بے نیاز ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ انشاءاللہ جو مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ مثال کے طور پر اگر گاڑی، دولت، شہرت آپ کو چاہیے، آپ اس چیز کی نیت کر لیں۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی رکاوٹ ہے تو آپ اپنے مقصد کی نیت کیجئے۔ مقصد کی نیت کرنے کے بعد وہیں بیٹھ کر اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور پوری توجہ اور دھیان سے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ یہ پہلے نمبر پر وظیفہ ہے، یہی کامیابی کا راز ہے۔ یہی جس طرح ایک مکان، ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے اور اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، دیواریں مضبوط کی جاتی ہیں، اسی طرح کسی بھی کامیابی کا راز شروع ہوتا ہے درود پاک سے۔ درود پاک پڑھ کر جو بھی دعا اور جو بھی وظیفہ کیا جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتا ہے، اور جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عبادت سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تمام عبادات میں سے سب سے زیادہ افضل عبادت درود پاک پڑھنا ہے، جس کی قبولیت کا کوئی شک نہیں رہتا، کیونکہ رب کی رضا اس میں ہے کہ جب بندہ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے، بخشوا لیتا ہے، تو وہ رب کو راضی کر لیتا ہے۔ اور درود پاک پڑھنے کی فضیلت آپ اس روایت سے اندازہ لگائیے کہ اللہ پاک نے جتنے بھی احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر نازل فرمائے، کسی میں یہ نہیں فرمایا کہ آپ یہ کام اس لیے کیجئے کیونکہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں۔ صرف درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی یہ کام کرو۔ اس لیے بھائیوں اور بہنوں، جتنا ہو سکے درود پاک کی کثرت کیا کیجئے۔ اس طرح سے آپ نے جمعے کے دن درود پڑھ کر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر پڑھ سکتے ہیں تو بہترین ہے۔ اگر ہاتھ کی انگلیوں پر نہیں پڑھ سکتے تو تسبیح کا استعمال کر لیں، لیکن تعداد میں کمی بیشی نہیں کیجیے گا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل پڑھ لینی ہے۔ اور جب جب آپ کی زبان سے نکل رہا ہو الحمدللہ رب العالمین، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں، اور یقین کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو بھی انشاءاللہ آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کر دیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، غربت ہیں، تنگ دستیاں ہیں، اس آیت کے وظیفے کی فضیلت اور برکت سے انشاءاللہ ہر طرح کی پریشانیاں اور ہر طرح کے گناہوں، ہر طرح کی بندشوں سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا اور کامیابی انشاءاللہ آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ رب العالمین کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یا رزاق یا فتاح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا، اور اس طریقے سے آپ نے 11 مرتبہ یا رزاق یا فتاح کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رزاق یعنی اے رزق دینے والی ذات، اور یا فتاح یعنی اے مشکلوں پر قابو پانے والی ذات، اے کامیابی دینے والی ذات۔ یا رزاق یا فتاح کو پکارنے کی دیر ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، عرش الہی سے فرشتے زمین پر اتریں گے اور آپ کے لیے مال و دولت، کامیابیاں چھوڑ جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر 11 مرتبہ یا رزاق یا فتاح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اب تیسرے نمبر پر جو آخری وظیفہ آپ نے کرنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور سورۃ الکوثر آپ نے آخر میں صرف ایک بار پڑھنی ہے۔ ایک بار سورۃ الکوثر پڑھ کر وظیفہ مکمل کر دینا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، سمجھیے گا اب کامیابی کا راز کیا ہے۔ اس میں آپ نے 100 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اپنے رب کا شکر ادا کیا، اس کی پاکی بیان کر کے اپنے گناہوں کو بخشوا لیا، تو اب رب راضی ہے۔ اب انعام لینے کا وقت ہے۔ یا رزاقو سے آپ کو رزق ملے گا، رزق کے 300 دروازے کھل جائیں گے، اور یا فتاحو سے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی، رکاوٹیں، بندشیں ہٹ جائیں گی، اور سورۃ الکوثر سے آپ پر رحمتوں اور برکتوں کی برسات شروع ہو جائے گی۔ سورۃ الکوثر جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے،
آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ، بے سکونی، بے برکتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے، نہایت آسان اور مختصر سا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کے رزق کی جو بھی پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا بھی کرنی ہے۔ آئیے، جمعے کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اجتماعی دعا بھی کرتے ہیں، کیونکہ بھائیوں اور بہنوں جتنے زیادہ لوگ دعا میں شامل ہوتے ہیں، جتنے زیادہ لوگ دعا پر آمین کہتے ہیں، اتنے ہی زیادہ دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ تو آئیے ان قبولیت کی گھڑی میں رب العالمین کے حضور اپنی حاجات اجتماعی طور پر پیش کرتے ہیں۔ میں دعا کروں گا، آپ لوگوں نے آمین کہنا بھی ہے اور کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بھی ہے۔ اے اللہ رب العزت، ہم تیرے گناہ گار، تیرے خطا کار بندے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو توبہ قبول کرنے والا، توبہ کو پسند فرمانے والا ہے۔ یا اللہ، ہماری دعا قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں۔ ہم تیری گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ، ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی ہمارا خاتمہ فرما۔ یا اللہ، ہمیں تیرے احکامات کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری تنگ دستیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، ہماری محتاجیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نیک، صالح اور فرما بردار بنا۔ یا اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ یا اللہ، بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ یا اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ یا اللہ، تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ یا اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان سب کا قرضہ جلد سے جلد ادا کروا دے۔ یا اللہ، شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے حلال رزق میں خوب برکت، وسعت اور کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، دین کے احکامات پر فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں ان تمام دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے ان تمام شرور سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں نے بھی آمین ضرور لکھنا ہے۔ جیسا کہ بتایا کہ جتنے زیادہ لوگ دعا میں شامل ہوتے ہیں، جتنے زیادہ لوگ دعا پر آمین کہتے ہیں، دعا کی قبولیت کے امکانات اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے آمین لکھ کر اس بات کو یقینی بنانے کی ضرور کوشش کیجیے گا کہ ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔